بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ ان دنوں میرے شوہر کراچی میں مجسٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا جس کا انہوں نے فیصلہ سنانا تھا۔ یہ 5 برس سے بیاہتا ایک جوڑا تھا۔ اس جوڑے کی عجب کہانی تھی۔ صبیحہ دواؤں کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی کیونکہ اس کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اسی کمپنی میں ناصر بھی قدرے بہتر عہدے پر فائز تھا۔ اتفاق سے اس کمپنی کو کسی سبب اپنے کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ اس چھانٹی کی زد میں صبیحہ بھی آ گئی اور اس کا نام سبکدوش ہونے والے ملازمین کی فہرست میں آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا ہے تو وہ بے حد رنجیدہ و دل گرفتہ ہوئی۔ سفارش کے لیے ناصر کے پاس گئی اور درخواست کی کہ اسے ملازمت سے نہ نکالا جائے کیونکہ اس کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ درخواست کرتے ہوئے زار و قطار رونے لگی۔ ناصر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم کو کمپنی کے اس فیصلہ سے بچا سکوں، البتہ مینیجر سے ضرور کہوں گا، لیکن یہ مینیجر کے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کیا ہے۔ بہرحال تم غمزدہ نہ ہو، میں تمہارے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو رازق اپنے بندے کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس روز ہمدردی میں ناصر نے صبیحہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی کار میں تم کو گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ اتنی غم سے نڈھال تھی کہ بس میں سفر کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے بار بار آنسو گر رہے تھے۔ ناصر نے صبیحہ کو گھر ڈراپ کر دیا، پھر تمام رات اسی بارے میں سوچتا رہا کہ وہ بیچاری نہ جانے کتنی مجبور ہے جو ملازمت جانے سے اس قدر اپسیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ صبیحہ کے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ وہ تقریباً روز فون کر کے ناصر سے پوچھتی کہ کیا کوئی ملازمت میرے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اس سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ بالآخر ایک روز تسلی دینے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی والدہ بیمار پڑی ہیں اور گھر میں مالی پریشانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ناصر نے ان کے علاج معالجہ کا انتظام کیا لیکن خدا نے اس عورت کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تھی، لہٰذا وہ صحت پانے کی بجائے راہی ملک عدم ہو گئی۔ اب صبیحہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور یہ ماں کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناصر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ صبیحہ تھی بھی خوبصورت، بس اس نے سوچا کہ مجھے شادی تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ صبیحہ سے کر لوں۔ تبھی اس نے صبیحہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا کہ جلد از جلد میرے حصے کی جائیداد میرے حوالے کی جائے تاکہ ہاتھ میں کچھ رقم تو آئے تو میں سہولت سے گھر بسا سکوں۔ ناصر کے بڑے بھائی ان دنوں کسی جنگی معرکے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، چند دن صبر کر لو، میں واپس آتے ہی تمہارے حصے کی وراثت حوالے کر دوں گا، تب تم اطمینان سے شادی کر لینا۔ لیکن ناصر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد صبیحہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کو مجبور کیا تو بھائی نے اپنے بینک میں پڑی کل جمع پونجی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ جب ملیں گے حساب کر لیں گے۔ ناصر نے اس رقم سے چھوٹا سا بنگلہ اور باقی رقم سے بانڈز خرید لیے کہ شاید کچھ نہ کچھ انعام تو نکلے گا۔ بنگلہ اس نے صبیحہ کے نام خریدا تھا اور انعامی بانڈز بھی بیوی کے حوالے کر دیے تھے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے اس نے گھر بھی بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا اور ضرورت کی ہر شے خرید کر دی۔ اب اس کو کسی چیز کی آرزو نہ تھی۔ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، وہ بہت خوش تھے۔ صبیحہ بھی بظاہر خوش نظر آتی تھی۔ جلد اللہ تعالیٰ نے ان کی گود ہری کر دی۔ پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہو گئی۔ اولاد کی خوشی میں دونوں بہت مسرور تھے۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک منحوس دوپہر کو اتفاق سے وہ آفس سے جلد گھر آ گیا۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا
کہ وہ وقت سے پہلے گھر آ جائے، مگر اس دن اس کی طبیعت اس قدر افسردہ تھی کہ دفتر میں بیٹھا نہ گیا، لہٰذا وہ اپنی چہیتی بیوی کو فون پر اطلاع کیے بغیر گھر کے لیے چل دیا۔ گھر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا، صبیحہ گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ تبھی وہ بیڈ روم میں گیا، دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا اور ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ اس کا کرایہ دار اور بیوی دونوں کمرے میں موجود تھے اور ان کی قربت شرافت کے دائرے کے اندر نہ تھی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سارا جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتا، اس کا کرایہ دار چھلانگ لگا کر کمرے سے صحن میں پہنچا اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت صبیحہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، بچوں کا واسطہ دینے لگی۔ صبیحہ کی آہذاری پر کچھ دیر کے لیے تو اس کے اندر کا بھونچال ساکت ہو گیا اور وہ بے حصہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بیوی سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اپنے معصوم بچوں پر نظریں گاڑے وہ دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کا کوئی بھی مشتعل عمل بچوں کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا۔ دونوں بچے اپنے چہرے پر معصومیت لیے سو رہے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ان کی ماں باپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ وہ سو رہے تھے اور ناصر مسلسل ان کے چہروں کو گھورے جا رہا تھا۔ یکا یک اس کے دماغ میں یہ خیال ایک کوڑے کی مانند برسنے لگا کہ نہ جانے یہ بچے بھی اس کے اپنے ہیں یا نہیں۔ ان کی صورتیں اب اس کو خود سے ملتی جلتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ یہ صریحاً واہمہ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ واہمہ بھوت بن کر اس کے ذہن سے چمٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، یعنی دونوں میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کا چاہنے والا شوہر اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دے اور اس سے پہلے جیسا محبت بھرا سلوک کرنے لگے جو اس کا وتیرہ تھا۔ نہ جانے اس روز کس بات پر جھگڑا شروع ہوا، لیکن جھگڑے کی اصل جڑ وہی تھی کہ صبیحہ اپنے پیارے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ناصر کو کسی نے بہکایا نہ تھا اور نہ کسی نے اس کی شکایت کی تھی، بلکہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تکلیف دہ نظارہ اس کی آنکھوں میں یوں ہر روز جلتا تھا جیسے تنور میں خشک لکڑیاں جلتی ہیں۔ دونوں اپنے 2 منزلہ بنگلے کی چھت پر بیٹھے تھے۔ بچے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کوئی دوسری تھی، لیکن موضوع گفتگو پھر وہی کرایہ دار بن گیا جو ان کے بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر 4 برس سے رہتا چلا آ رہا تھا اور اب روپوش ہو گیا تھا۔ بات بڑھی، دونوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بقول ایک پڑوسی، اس کو یک لخت ایک معصوم چیخ سنائی دی۔ تبھی 3 برس کا ننھا بچہ بنگلے کی چھت سے نیچے آ رہا۔ اس نے چند گھنٹے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ دیا۔ میرے میاں ان دنوں ہی کراچی میں مجسٹریٹ لگے تھے جب یہ صبیحہ نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف پرچہ درج کرانے کے بعد ان کے روبرو پیش ہوئی تھی۔ پرچے میں درج کیا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ تنازع کے دوران اشتعال میں ناصر نے اپنے 3 سال کے بچے کو اٹھا کر بنگلے کی چھت سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اپنے معصوم بچے کا قاتل صبیحہ نے اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا، کیونکہ اس کا یہ شک تھا بچے اس کے نہیں ہیں، جبکہ ناصر کا کہنا یہ تھا کہ بچہ اس نے نہیں پھینکا، وہ خود بخود گر گیا تھا۔ بہرحال ناصر کے خلاف اس کے اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ 3 سال تک وہ جیل میں رہا، پیشیاں ہوتی رہیں۔ بالآخر عدم ثبوت کی بنا پر عدالت سے بری کر دیا گیا۔ بری ہونے کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے بیوی کو طلاق بھی نہیں دی۔ عرصہ تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ بیوی ابھی تک اس کے خریدے ہوئے بنگلے میں بچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آخر دوستوں نے سمجھایا کہ اگر بیوی کو طلاق نہیں دیتے تو بہتر ہے صلح کی کوئی صورت نکالو تاکہ تم بھی در بدر نہ پھرو اور صبیحہ بھی تمہاری منقوہ ہوتے ہوئے اپنی منمانی نہ کر سکے۔ ناصر اپنی بیٹی کے لیے اداس تھا۔
اسے بیٹی بنا ایک پل چین نہیں تھا۔ جو ہی وہ گھر گیا، بچی ابو ابو کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ صبیحہ بھی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، وہ خود بھی روتا رہا۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کی خاطر پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ 2 ماہ بھی چین سے نہ گزرے ہوں گے کہ ماضی کی بلا جاگ اٹھی، جس نے ناصر کی نیندیں اچاٹ کر ڈالیں۔ صبیحہ بھی چوکنی تھی، جانتی تھی اس کے شوہر نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھولا نہیں جا سکتا۔ کسی بھی دن کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ناصر کی عادت تھی کہ رات کو اسے پیاس لگتی تھی، وہ آدھی رات کو اٹھ کر پانی ضرور پیتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ جگ میں پانی بھر کر اس کے بستر کے قریب ایک تپائی پر رکھ دیتی تھی۔ یہ معمول کی بات تھی تاکہ ناصر کو پیاس لگے تو وہ ہاتھ بڑھا کر پانی پی لے اور اسے کچن میں نہ جانا پڑے۔ اس رات 10 بجے صبیحہ نے شوہر سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، آپ کی طرف پانی رکھا ہے، ذرا مجھے دینا۔ اس نے تپائی پر دھرا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر بیوی کو دیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، پانی پینے کو اٹھ کر بیٹھ اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی کی جگہ کوئی ایسا سیال گلاس میں تھا کہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہی لب جل گئے۔ ناصر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بمشکل اتنا بول پائی کہ بتی جلاؤ، تم نے مجھے کیا دے دیا ہے؟ ناصر نے بتی روشن کر دی۔ گلاس صبیحہ نے پھینک دیا تھا اور تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا؟ پانی کی جگہ تیزاب دے دیا کیا؟ ناصر تم کتنے سنگ دل ہو، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیزاب دیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مکار عورت، پانی تو تم نے ہی بھر کر یہاں رکھا تھا، اب اس میں کیا تھا مجھے کیا معلوم؟ یہ کہہ کر اس نے جگ اٹھا کر دیکھا، دوسرا گلاس اٹھا لایا، اس سے پانی انڈیل کر دیکھا، مگر اس میں تو پانی ہی تھا، لیکن پہلے والے گلاس میں پہلے سے کچھ سیال بھرا ہوا رکھا تھا اور اس نے وہ اٹھا کر بیوی کو دے دیا تھا۔ شاید اسی میں پانی کے علاوہ کوئی سیال تھا، تبھی تو اسے ہونٹوں سے چھوتے ہی صبیحہ شدت تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے خود گلاس میں پہلے تیزاب ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں رات کو اسے اٹھا کر پیوں تو میری موت واقع ہو جائے اور تم آزاد ہو کر اپنی منمانی کرو اور کسی اور کے ساتھ مرضی کی زندگی بسر کر سکو۔ یہ غلط ہے۔ وہ بول نہ پا رہی تھی، پھر بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تم ہی نے کیا ہوگا، گلاس میں تیزاب ڈال کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے تو خالی گلاس جگ کے ساتھ رکھا تھا، اگر میں تیزاب بھر کر رکھتی تو تم سے پانی کیوں مانگتی؟ اب مجھے اسپتال تو لے چلو، مارے تکلیف کے مرے جا رہی ہوں، تم مجھ سے کوئی بھیانک انتقام لینے پر تلے ہو۔ وہ کہتی تھی کہ تم کو مجھ پر شک تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، تب ہی معصوم بیٹے کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ ناصر غصے میں دیوانہ ہو گیا، بولا، بیٹے کو میں نے نہیں پھینکا، ہمارے جھگڑے کے شور کی وجہ سے وہ ڈر کر بھاگا تھا اور منڈیر سے نیچے گر گیا تھا۔ ہرگز نہیں، صبیحہ چلائی، تم کو میں نے خود اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی جیسے آج تم مجھ پر تیزاب پھینکنے والے تھے۔ ناصر یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا، کہا کہ میں آج تک گھر میں تیزاب لایا ہی نہیں، یہ تم ہی ہو جس نے تیزاب کا بندوبست کیا ہے۔ تبھی ناصر نے گھر کی تلاشی لی اور اسے اسٹور میں ایک بوتل ملی جس میں تیزاب موجود تھا۔ اب وہ بوتل دونوں کے درمیان وجہ تنازعہ بنی۔ بیوی کہتی تھی کہ یہ تم گھر لائے ہو مجھ پر پھینکنے کے لیے، اور شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے مجھے پلانا چاہتی تھیں، تم ہی نے اپنے دیرینہ آشنا سے منگوائی ہے، اور اگر تم کہتی ہو کہ میں لایا ہوں تو پھر یوں ہی سہی۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب صبیحہ پر گرا دیا۔ بوتل میں تیزاب کم تھا، لہٰذا وہ زیادہ جلنے سے بچ گئی، البتہ اس کے بازوؤں کی کھال ادھڑ گئی اور کچھ چھینٹے بیٹی پر پڑے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ماں اور بیٹی کے چہرے بچ گئے۔ دونوں اسپتال میں داخل رہیں۔ صبیحہ نے بیان دے کر شوہر پر ایک بار پھر پرچہ کرا دیا کہ اس نے مجھے اور بچی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناصر ایک بار پھر جیل چلا گیا۔ اس بار بھی اس کا مقدمہ میرے شوہر کی عدالت میں ہی تھا۔ ناصر کی حالت قابل رحم تھی، میلا کچیلا لباس اور حال پاگلوں جیسا۔ میرے شوہر نے اس کو دلاسا دیا اور نرمی سے پیش آئے۔
کیونکہ صبیحہ خود کہتی تھی کہ پانی کا جگ اور گلاس اسی نے تپائی پر رکھے تھے، لیکن شوہر نے جگ سے پانی نہیں دیا بلکہ گلاس میں تیزاب ڈال کر اسے دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس نے شوہر سے پانی کیوں مانگا؟ تاہم غمزدہ شوہر کی حالت بھی قابل رحم تھی، اسی سبب پولیس ہی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آ رہی تھی تاان کہ وہ نارمل حالت میں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ محبت بھرے رویے سے پیش آنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوا۔ بہرحال مقدمہ چلا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر اس بار بھی کچھ عرصہ جیل رہنے کے بعد اسے بری کر دیا گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس کے بعد وہ صبیحہ کی جانب کبھی نہیں گیا۔ اس نے ایک معمولی ملازمت ڈھونڈ لی۔ بیوی نے بنگلے کا نچلا حصہ دوبارہ کرائے پر اٹھا دیا اور اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگی۔ ناصر پر حیرت ہے کہ اس نے صبیحہ کو پھر بھی طلاق نہیں دی، لیکن وہ اس سے ملتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر مجسٹریٹ صاحب سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کو ان سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ یہی کہتا تھا، نہ تو میں نے اپنا بچہ چھت سے گرایا تھا اور نہ گلاس میں تیزاب رکھا تھا۔ بہرحال یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ واقعی بچہ خود گرا تھا یا کسی نے گرایا تھا، اور گلاس میں تیزاب کہاں سے آیا جبکہ جگ میں تو پانی ہی تھا۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سنگین ہونے کے باوجود چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا، سو عدم ثبوت کے باعث ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس ملزم پر شک قوی بھی ہو تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا اور نہ سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک کیس تھا، ایسے ہزاروں کیس ہوں گے کہ قاتل کو سزا نہ ملی، گرچہ واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر عدم ثبوت کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دینا پڑا۔ تبھی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔